اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی آج سے بدل جائے گی۔ آج جن قرآنی کلمات کا وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، بہت ہی پیارے کلمات ہیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کو اگر کسی مشکل میں پڑھا جائے تو فوری طور پر وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ رزق کی تنگی کے لیے یہ کلمات پڑھیں تو رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اور اگر یہ کلمات کسی حاجت کے لیے پڑھے جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کسی مقصد کے لیے پڑھے جائیں تو مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ کلمات بہت ہی پیارے اور خوبصورت ہیں۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، جو میرا وکیل ہے۔ یاد رہے کہ جب بندہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ اس کے لیے اس کا اللہ ہی کافی ہے تو پھر اللہ تعالی اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ کلمات سورہ آل عمران کی ایک آیت کا حصہ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انہی کلمات کا ایسا مجرب اور قیمتی وظیفہ بتاؤں گا جس کو آپ اپنے کسی بھی حاجت کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے، اس کو آپ نے کسی صورت میں بھی مس نہیں کرنا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ وہ خاص وظیفہ ہے، اور یہ کرنا کیسے ہے؟ دوستو یاد رہے کہ یہ کلمات وہی ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھے تھے جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر اس وقت یہی کلمات ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پیارے بھائیوں، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا تو اس پر نمرود سخت برہم ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بہت بڑی آگ جلانے کا انتظام کیا جائے۔ کئی دنوں تک لوگ ایندھن اکٹھا کرتے رہے۔ اس کے حکم کی تکمیل میں ہر کسی نے ایندھن اکٹھا کیا، اور ایک بڑے میدان میں یہ ایندھن اکٹھا کیا گیا، اور پھر نمرود نے حکم دیا کہ اس ایندھن کو آگ لگائی جائے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ لگائی گئی تو اس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، اور ایسی آگ کسی نے نہ دیکھی تھی۔ آسمان میں 3 میل فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو اس میں گر کر راکھ ہو جاتا تھا۔ اس آگ کے قریب کوئی نہ جا سکتا تھا، اتنی بڑی یہ آگ تھی۔ اب یہ سوال یہ تھا کہ اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکا جائے؟ تو اس وقت حزان نامی ایک شخص نے منجیک بنائی جو اس سے پہلے کسی نے نہ بنائی تھی، اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور رسیوں میں جکڑ دیا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اے مالک، تو ہی ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، اور تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے۔ یہی کلمات تھے جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھے۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر منجنیق میں رکھا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر منجیق کو کھینچا اور زور سے چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں میں جا گرے۔ یہ مناظر دیکھ کر آسمانوں پر فرشتے بھی سجدہ ریز ہو گئے کہ اے مالک، تیرے خلیل کو اس کے دشمنوں نے آگ میں پھینک دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے خلیل، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ میں آپ کی مدد کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حاجت تو ضرور ہے، مگر اس ذات سے جو حاجات کو پورا کرنے والی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بارش اور ہوا کے فرشتے بھی حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ میں حکم دیں، ہم اس آگ کو بجھا دیں، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے، اور آپ نے ان کو بھی منع فرما دیا اور فرما دیا کہ میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہی میرا مددگار ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی آگ
جو آسمانوں کو چھو رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی آگ کے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی نعمتیں بھی جاری فرمائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کہتے ہیں کہ وہ رسیاں تو جل کر راکھ ہو گئیں جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اللہ پاک نے آگ کو براہ راست حکم فرمایا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام کا صبر بہت ہی عظیم ہے، اور آپ علیہ السلام کا توکل بھی اللہ پر عظیم ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کیا کہ سامنے ہلاکت کا سامان دیکھ کر بھی آپ کے قدم نہ ڈگمگائے، اور اللہ تعالی نے آپ کے صبر اور توکل پر یہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نقصان دے سکے، نہ اس کائنات کی کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اگر ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، ایسا توکل جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اور جب ہم اسی توکل کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کی کوئی حاجت ایسی باقی نہ رہے گی جو پوری نہ ہو۔ ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں نکالے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یاد رہیں کہ یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، رزق کے لیے، روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کی نافرمانی سے بچانے کے لیے، یا کوئی بھی مقصد ہو جو پورا نہ ہو رہا ہو، بس پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ کوئی حاجت ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، لاکھوں جتن سے پوری نہیں ہو رہی، کوشش کر چکے ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہوگی۔ وظیفہ کا طریقہ غور سے سن لیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی دن کر سکتے ہیں، البتہ یہی بات یاد رہے کہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے، اور وظیفہ ایسی جگہ کریں جہاں آپ کو یکسوئی حاصل ہو۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 یا 5 یا 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں، اور آخر میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور اس طرح اس عمل کو مکمل کر لینے کے بعد اللہ پاک کے حضور سر بسجود ہو جانا ہے، اور اپنے مقصد، اپنی پریشانی، اپنی حاجت یا مشکل کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس وظیفے کو 21 دن تک جاری رکھیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول اور منظور فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔